حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، اور قرآن مجید نے بھی یہی کہا کہ اصلاح ہو جانے کے بعد تم لوگوں کو چاہیے کہ زمین پر فساد نہ کرو۔ یہ اللہ پاک نے اصلاح کے عمل کے بارے میں، اصلاح ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے یہ کہیں کہ یہ ایک لفظ، ایک ٹرمینالوجی ہے، وہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، اس کی ایک اپنی تعریف ہے۔ اصلاح کے مقابلے میں ایک چیز ہے، وہ ہے انقلاب۔ آج انقلاب کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، انقلاب ہو انقلاب ہو انقلاب ہو انقلاب ہے، ہر جگہ پر انقلاب کی آوازیں آ رہی ہیں، جماعت اسلامی، ایرانی انقلاب، فرانسیسی انقلاب، روسی انقلاب، انقلاب کے پیچھے پڑے ہیں، یہ چاہتے ہیں انقلاب آئے۔ یہ کافروں کا طریقہ کار ہے کسی چیز کو بدلنے کا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اصلاح اور انقلاب کے اندر کیا فرق ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، دونوں کا مقصد ہوتا ہے کہ کسی بگڑی ہوئی حالت کو بدلنا، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ اصلاح کا بھی مقصد یہی ہے کہ بدل دی جائے حالت، یہ حالت بگڑ چکی اس کو بدل دی جائے۔ اچھا، دوسرا جو ہوتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ اس کو بدل دیا جائے، انقلاب بھی یہی کہتا ہے، لیکن دونوں کے محرکات اور دونوں کا طریقہ کار الگ الگ ہے، الگ الگ۔ وہ جو طریقہ کار انقلاب کا ہے، یہ انسانوں نے شیطانی سوچوں کے پیچھے لگ کر خود متعین کیا۔ اس کے پیچھے جتنے بھی ہوں، مارکس ہو جائے یا کوئی اور آدمی ہو جائے، وہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ اصلاح کے طریقے کے پیچھے وہی کام کر رہی ہے، وہ انسانی عقل کو گائیڈ کرتی ہے، وہ انسانی عقل کو کیونکہ عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، جب جی چاہے اس عقل سے جو مرضی آپ بیس بنوا لیں۔ اس عقل کو اگر کوئی چیز دنیا کے اندر روکنے والی پیدا ہوئی ہے آج کے دن تک، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی ہے، ورنہ عقل کو کوئی لگام نہیں ڈال سکتا۔ آپ کتنی بھی اچھی اور کتنی بھی قطعی بات کر لیں، آدمی اس کے اندر نقص ڈالنے پر آ جائے، وہ لازمی طور پر نقص ڈال کے رہے گا، اس بات کو خراب کر کے رہے گا۔ اس کے اندر یہ اندر مادہ ہوتا ہے بندے کا کہ ایک صورت مضمر ہے میرے اندر خرابی کی، کہ میرے اندر ہی خرابی ایسی ہے، چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ میں جب کوئی اچھی بات یا کوئی بات دیکھتا ہوں، میں اس کے اندر بھڑک اٹھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ میرے خلاف بات کی گئی، یہ کیسے کی گئی میرے نظریات کے خلاف۔ تو یہ بات اب اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ انسانی عقل کو اگر کوئی دنیا میں لگام دینے والی چیز آئی ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو وحی نازل کی گئی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ ورنہ کون کسی کے، یہ صرف یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جتنے لوگ انقلاب کا ہی آواز لگاتے ہیں، وہ ان کا خود ساختہ اپنی ذاتی سوچ ہوتی ہے، اور ذاتی سوچ کے پیچھے بھی ایک بات یاد رکھ لیں، اس کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ یا تو وہ عقیدہ توحید پر مبنی ہے، یا وہ شرک پر مبنی ہے، باتیں دو ہے، تیسری بات کوئی دنیا میں بھی تک ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ خدا ہے ہی نہیں، نہ یہ خود مشرک ہے، یہ اپنی ذات کو کہتے ہیں کہ خدا ہے نہیں، تو پھر خدا کون ہے؟ کون ہے جس کی ول پر چلنا ہے؟ کون ہے جس کے پیچھے چلنا ہے؟ کون ہے جس کی رضا حاصل کرنی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں لا الہ الا الانسان۔ نہیں، اس جدید دور کی آواز یہ ہے کہ لا الہ الا الانسان۔ اس نے کہا کہ کوئی خدا نہیں، انسان اپنا خدا خود ہے، انسان اپنے آپ کو خود متعین کرے گا، اپنا میرا جسم، میری مرضی، میری سوچ، میری عقل، میرا دل یہ کہتا ہے، میری توجہ یہ کہتی ہے، میں نے یہ سوچا ہے، میں یہ خیال کرتا ہوں، یہ سارا کچھ یہ ہے کہ الا الانسان جو آ گیا نا انسان۔ ہم مسلمانوں کی آواز یہ ہے الاصلاح کے پیچھے کہ لا الہ الا اللہ۔ ہم توحید کے پیچھے چل کر اپنی ہر بات کو منواتے ہیں، اپنے پیچھے دلائل رکھتے ہیں، تو اپنے خدا کے دیے ہوئے قوانین کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں، اس کے احکامات، نبی کی سیرت، یہ ہے ہمیں آگے لے کر بڑھنے والی، نہ کہ یہ کہ جو جی چاہے مارکس نے کہہ دیا جی، میسولینی نے کر دیا جی، یہ جی ہٹلر نے کر دیا جی۔ نہ 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 نہ، ہم خدا کے بنائے ہوئے قانونوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم ہر اس انسان کا انکار کرتے ہیں جو انسان یہ کہے کہ اس دنیا کے اندر قانون میں قانون ہوں، میں قاعدہ ہوں، میں ہی ضابطہ ہوں، اور میں اپنے ہر چیز کی میں جو کہہ دیتا ہوں وہی رائٹ بن جاتا ہے اور وہی حق ہو جاتا ہے۔ اس طرح نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا انکار اس بات پر ہے کہ ہمارا اللہ کہہ دے یہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کہہ دے یہ غلط ہے، ہم کہتے ہیں غلط ہے۔ ہماری منشا، ہماری مرضی، ہماری رضا ہمارے رب کی رضا کے اندر شامل ہو جاتی ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سب کچھ ہمارا رب ہے، جو اس نے کہا، کیوں ہم بندگی کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں معبود، اور ہم کیا ہے؟ عبد۔ آج کا انسان کا المیہ سب سے بڑا یہ کہ وہ عبد نہیں بننا چاہتا، وہ کہتا ہے میں کس طرح عبد بن جاؤں؟ عبد جب میں نے بن گیا، کل کو آنے والے وقت میں مجھے اس کی ہر بات ماننی پڑے گی جس کو میں نے عبد مان لیا، ہر چیز مجھے اس کے حوالے کرنی پڑے گی۔ اس لیے آج کا انسان عبد، آج کے مومنوں کا بھی بہت برا حشر ہے، یہ چھوڑ دیں مجھ سمیت، توبہ 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 توبہ۔
ہم اس لیے بھی بعض اوقات ابدیت کو مان لیتے ہیں کہ ہمارا خاندان اور ہمارے باپ آبا و اجداد جو تھے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ مانتے تھے اس لیے میں بھی ایک اللہ کی اس لیے مانتا ہوں، ورنہ سوچا سمجھا اصلی ایمان بہت مشکل بات ہے۔ یہ نسلی ایمان چلتا جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں تحریکیں فیل ہو رہی ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ لوگ ٹھیک نہیں ہو رہے، یہ آپ سب کے نسلی ایمان ہے۔ اصلی ایمان یہی ہے، پیچھے ہٹا کے سارا کچھ پرے کر کے خود سوچے کہ میں ایک رب کا پیدا کرتا ہوں یا نہیں ہوں، پہلے یہ فیصلہ کرے، پھر اس کے بعد کوئی اور کام کرے۔ لیکن وہ چونکہ ہمارے والدین نے ہمیں کہا ہے جی میں نے فلانے کو سن کے اپنا ایمان درست کیا ہے، فلانے کو نہیں۔ اسلام کہتا ہے تکلیف اصولوں کے اندر حرام ہے، ہر حالت میں تکلیف جو ہے وہ بندے کو اپنی نہیں کرنی پڑے گی۔ وہ افلا یتدبرون، اللہ فرماتے تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، تم عقل کیوں نہیں کرتے؟ یہ تمہیں کیا ہوگا، مالکم، تمہیں کیا ہوگا، کیف تحکمون، تم کیسے ان باتوں پر احکامات لگا سکتے ہو؟ اللہ ہوش میں ہو، اللہ پاک فرماتے۔ اس لیے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، انقلاب ایک الگ چیز ہے، اصلاح ایک انقلاب بالکل الگ چیز۔ اور آج کے دور میں انقلاب کیوں پسند کیا جاتا ہے اس کے اوپر ہی گفتگو کی جائے گی، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ دونوں کے محرکات الگ الگ ہیں۔ ہمیں کون اصلاح پر مجبور کرتا ہے؟ ہمیں مجبور کرتا ہے ہمارا رب، ہمارا رسول، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہماری تھیوری، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ دنیا کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں کہیں بھی تمہیں فساد نظر آ جائے اس فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ دامے درمے سکھلے، تم زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ جیسے روک سکتے ہو اس شے کو روکو۔ اللہ کے رسول نے یہ سارے کام سر انجام دیے، لیکن یہ کام کرنے کے لیے ایک بڑا جگرا چاہیے، ایک بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا علم چاہیے، بڑا صبر چاہیے۔ دو تو چیزیں چاہیے اصلاح کے لیے، ایک علم اور دوسرا صبر۔ نہ صبر ہے نہ علم ہے، اور صبر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ صبر ایوب سے بھی آگے کوئی ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا، لیکن وہ صبر نہیں ہے۔ آپ کو جب دوسری پارٹیاں نظر آتی ہیں اقتدار کی، کیونکہ آپ نے بھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے وہی طریقہ، کیونکہ آپ کے اندر طلب ہے کہ میں کسی دنیاوی عہدے پر جا کر ٹھہر جاؤں، مجھے بھی لوگ مانیں، مجھے امیر جماعت کہیں، مجھے امیر تنظیم کہیں، میرے سارے حکم مانیں۔ یہ طلب آپ کی، اس لیے آپ وہ سارے رویے اختیار کرتے ہیں جو رویے دنیا کی عوامی جماعتیں کرتی ہیں، جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ میں لوگوں چاہتا ہوں تمہاری اصلاح کرنا۔ فرعون نے جو خطبہ دیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے خلاف، اس میں یہی وہ کہتا ہے۔ یہ موسیٰ اور اس کا بھائی جو دونوں ہے، یہ دونوں کیا کرتے پھرتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں سرسبز اور شاداب زمین پر قبضہ کر لیں، یہ چاہتے ہیں ملک کے نظم و نسق کو تباہ کر کے خود بادشاہ بن جائے۔ اور تم ساری پارلیمنٹ سنتی ہو، آل فرعون تھی نا ساری، آل فرعون سے مطلب تھا پورا خاندان، جیسے مغلیہ خاندان تھا نا، خاندان فرعون سارے اکٹھے تائے چاچوں کی اولاد کئی نسلوں سے حکمرانی کر رہی تھی۔ اس سے کہا یہ چاہتا ہے تو میں کس طرح سے ان دونوں کے حوالے یہ سارا ملک کر دوں؟ ان دونوں کو نبی، ان کو ملک چلانا آتا ہے، کتنے مشکل ہے یہ ملک چلانے۔ یہی لے کر آوازیں ساری اٹھتے ہیں کہ ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتا، میں ہی واحد آپشن ہوں، میں ہی واحد حل ہوں، اس لیے آپ مجھے مان لو، مجھے مان لو، مجھے مان لو۔ تمہیں کس طرح مان لیں؟ مانتے تو ہم اپنے اس کو نہیں جس کو ہم حد سے زیادہ چاہتے ہیں، خدا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سجدہ جائز ہوتا تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جائز ہوتا، پر حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا کہ نہیں، کوئی مجھے سجدہ نہیں کرے گا، سجدہ وحدہ لا شریک کے لیے، یہ پیشانیاں اس کے لیے، اس کے سامنے جھکا کریں گی۔ اس لیے دونوں کے محرکات ہمیں کوئی اور شے آگے بڑھاتی ہے، موٹیویٹ کرتی ہے، اور ان کو کوئی اور چیز آگے ان کو ان کا نفس اور شیطان موٹیویٹ کرتا ہے۔ کوئی ان کے اندر، آپ یہ دیکھتے جتنے بھی ہیں، غریبوں کا انقلاب جب آ جاتا ہے، یہ آپ جا کر دیکھیں روس کے اندر تو غریبوں نے قتل کر دیا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی غریب نہیں دیکھتے۔ یہاں اسلام کے اندر بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اسلام کے جب اصلاح کی عمل کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے دونوں چیزیں، اصلاح ہوتی کیسی ہے؟ اصلاح کی ابتدا غور و فکر سے ہوتی، بالکل غور کرتا ہے آدمی کہ یار یہ پوری عمارت ہے، یہ ساری ڈیمولش تو نہیں کرنی، اس کو گرانا تو نہیں ہے، اس کو کس طریقے سے کون سی جگہ میں چھیڑوں جس جگہ سے یہ بالکل میرے پیسے کم لگیں، میری چیز بھی مضبوط بن جائے، اس کے لیے مشورے ہوتے ہیں، مشاورتیں ہوتی ہیں، باقی ساری عمارت تباہ کرنی ہے۔ اس لیے ٹھنڈے دل سے اس کے اندر جائزہ لیا جاتا ہے حالات کا کہ کس طریقے سے خرابی کے جو اصل اسباب ہیں ان پر غور کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد خرابی کی حدود اربا جو ہے اس کی پیمائش لی جاتی ہے کہ یہ خرابی کتنے قصے کے اندر ہے،
یہ خرابی ساری جگہ نہیں پھیلی ہوئی. آپریشن کرنا ہے تو سارا جسم بھی کاٹ کاٹ کے پھینک دینا ہے. کرنا دل کا آپریشن ہے, دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے کون سی جگہ سے کہاں سے آرٹری میں نے نکالنی ہے, کہاں سے وہ ڈالنی ہے. کرنا کیا ہے, تھوڑا یہاں نکلا ہوا ہے, آپ سب سے پہلے تک چیرے شروع کر رہے ہیں اس کو چیرنے کے لیے, نہیں تو چیرے رونے ہیں, پھر اللہ خون. یہ کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ پہلے اسباب پر غور کرو کہ خرابی کے اسباب کیا ہیں, پھر اس کی حدود کی پیمائش کرو اور خرابی کے ازالے کی تدابیر دریافت کرو. پہلے یہ جب ہو جائے نا کہ پیمائش ہوگی, اب سوچو یہ خرابی دور کیسے کرنی ہے, اس کی کیا تدابیر مجھے اختیار کرنی پڑے گی, اس کے اوپر پھر وہ دریافت کرنی پڑے گی, ان کو ڈھونڈنا پڑے گا, ان کے لیے محنت کرنی پڑے گی, جستجو کرنی پڑے گی, تلاش کرنی پڑے گی, اور پھر کم از کم حد تک جا کر کے اگر کبھی اس کے اندر کوئی تخریبی قوت استعمال کرنی لازم ہو جائے تو ہلکی پھلکی کوئی نشتر, کوئی آپریشن ہلکا پھلکا چیرا دیا بھی جا سکتا ہے. لیکن نہیں, پہلے آپ کا کام ہے اس کا بھرپور طریقے سے اس کا علاج کرنا, اس کے لیے دوائی ڈھونڈنا, اس کے مرض کو اصل طور پر سمجھنے کی کوشش کرنا کہ اصل مرض کیا ہے. سب سے پہلے انویسٹیگیٹ تو یہ ہو, فائنڈنگز تو سامنے آئے کہ کیا ان لوگوں نے یار ہمارا خون جانچنے کے بعد جب لیبارٹری میں لے گئے ہیں تو اس کیا ٹیسٹوں کا آیا ہے کہ کون سی چیز کم ہے, اس کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہو گیا, اس کے اندر یہ ہو گیا, وہ ہو گیا زیادہ. یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے قابل ہیں, لیکن ہمارے ہاں اس چیز کی صورتحال نہیں ہے. ہم کہتے نہیں, ہم نے تو ہر حالت میں انقلاب لے کے آنا ہے, ہمیں سارا پتہ جی, ختم کرو جی, ایک وقت میں آیا الٹا دو جی سارا کچھ. اس طرح الٹانے سے کبھی کچھ نہیں ہوگا. الٹایا بہت دفعہ تاریخ انسانی نے, اور بہت دفعہ آپ دیکھے جا کر انسانوں کی تاریخ کے اندر انسانوں نے بہت دفعہ اس عمل کو کیا, لیکن اس کو منہ کی کھانی پڑی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. انقلاب جو ہوتا ہے یہ اصلاح یا جزوی تبدیلی کا نام نہیں, یہ ہر شے کو الٹا دو تلپٹ کر کے, اور ہر چیز کو اثر نو نئی بنیادوں پر استوار کرنے کا نام ہے. کہ نہیں جی ہم ساری بلڈنگ گرائیں گے, گرانے کے بعد نئی طرح سے ہم اس کو, یہ بات کہنے سننے میں بڑی مزے کی ہے کہ پرانی بلڈنگ گرا لیں گے, گرا کے نئی بنا لیں گے. نئی بنتی نہیں, یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں نئی بلڈنگیں تیار کرنا, سمجھ گئے؟ وہ تو ایک اپنی طور پر مشکل چیز ہے, اسی میں امینڈمنٹ کرنا. اسلام کہتا ہے کہ اصلاح کا طریقہ کار بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ارتقاء ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بیج کا ایک پھل دار یا پھول دار درخت بننے تک اس کا عمل کتنا ہے کہ اصل اس کی جو تو وہیں پہ رہتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ چیز آگے کی طرف بڑھتی. یہ ایک فطری عمل پروسیس چل رہا ہوتا ہے جس کے اندر اصلاح چل رہی ہے. اصلاح کے اندر ارتقاء کے مراحل آتے ہیں سارے کے سارے. جیسے ایک بچہ ہے, چھوٹا ہوتا ہے, ایک دم سے تو وہ بڑا نہیں ہو جاتا, آپ اس کو پالتے ہیں, پوستے ہیں, بڑا کرتے ہیں, جوان کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی دنیا کے اندر کی چیز ہے جس کو آپ بنانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ عمارت کی اگر آپ نے تعمیر کرنی ہے تو یہ کہ چھو منتر تو ہے نہیں کہ یہ کھڑی ہو جائے. آپ کو اس کی بنیادیں ڈالنی پڑیں گی, اس کی زمین دیکھنی پڑے گی, اس کی دیواریں ہوں گی, چھتیں ہوں گی, پرمیشیں ہوں گی, ہزار چیزیں ایک چھوٹی سی عمارت کو بلڈ اپ کرنے کے لیے آپ کو کرنی پڑتی ہیں. ہزاروں. آپ اسی طرح ایک شخصیت کو نکھارنے کے لیے, بنانے کے لیے, سنوارنے کے لیے آپ کو ایک عمر لگ جاتی ہے. آپ کا اپنا بچہ جب کوئی چیز لکھنا شروع کرتا ہے تو کیا وہ پہلے دن ہی پہلی تحریر لکھ کے آپ کے سامنے دے دیتا ہے؟ کتنی دفعہ قلم اس کے ہاتھ میں آپ پکڑاتے ہیں, کتنی دفعہ آپ یسر القرآن اس کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں, کتنے سال تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں, پھر جا کے بچہ. آپ کی پوری زندگی میں دیکھ لیں ہر جگہ اصلاح چلی جا رہی ہے, ہر جگہ. سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, سہج پکے سو میٹھا ہو. جتنا آہستہ آہستہ پکے گا اچھا پکے گا, ورنہ ہنڈیا کیا کرے گی, جوش میں آئے گی, اپنے کنارے کو جلا کے راکھ کر لے گی, ساری کی ساری خود بھی گرے گی, دوسرے کے کام بھی نہیں آئے گی, برباد ہو جائے گی. یہی سوسائٹی ہے, یہی آپ ہیں, یہی میں ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے, تو اللہ تو آپ سے یہی مطالبہ کرتے کہ اس انسان جو ہے وہ اپنے اندر کی چیزوں کو دیکھے,